السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل میں ہوں کاشر رضا سیالوی۔ آج ہم پروگرام لبیک والے کا فرسٹ ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر خان صاحب قادری ترابی، جو تحریک لبیک پاکستان ضلع کے ماڑی UC7 کے چیئرمین نامزد کردہ ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہے آپ؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کریں گے آپ سے کہ آپ تحریک میں کب آئے، اور جب آپ تحریک جوائن کیا آپ نے تو آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ تحریک کی جو کام ہے وہ تو غازی رہائی تحریک میں سے ہی میں اس کے ساتھ تھا، لیکن باقاعدہ طور پر تحریک میں پچھلے سال اپریل کے مہینے میں شامل ہوا، اور الحمدللہ سب کا رد عمل اچھا تھا اور سب خوش تھے۔ پہلے سے ہی سارے لوگ تحریک سے وابستہ ہے، تو الحمدللہ میں بھی باقاعدہ مفتی قاسم صاحب نے مجھے دعوت دی تھی، جو امیر کراچی ہیں اس وقت، ان کے کہنے پر میں تحریک میں دیگر علماء کے ساتھ شامل ہوا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، جیسے کہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں ماشاء اللہ بلدیہ کی سطح پہ، کراچی کی سطح پہ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو آپ MPA یا MNA کی سیٹ سے الیکشن لڑ سکتے تھے، تو UC کی سیٹ پر الیکشن آپ لڑ رہے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ تو تحریکی نظم و ضبط ہے۔ اگر تحریک UC پر کہے گی، وارڈ پہ کہیں گی تب بھی لڑیں گے، وہ NA پہ بھی کہے گی تو ہم تب بھی ہم لڑیں گے۔ یہ تحریکی نظم ہے، تحریک نے حکم دیا اور ہم اس الیکشن کے لیے تیار ہوئے۔ کل کو کسی اور ٹکٹ پر بھی حکم ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور سوال یہ ہے کہ تحریک میں جیسے کہ باقی جماعتوں میں ہوتا ہے پیسوں کی بنیاد پر اور وڈیروں کی سسٹم ہوتا ہے کہ جو جس طرح پاورفل ہوتا ہے اس کو ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں، تو تحریک لبیک کا ٹکٹ تقسیم کرنے کا جو نظم و ضبط ہے وہ کیا ہے، کس حوالے سے ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں؟ تحریک لبیک میں بالکل میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ تقسیم ہوئی ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ متوسط طبقے غریب لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے۔ جس UC میں جس کو بھی ٹکٹ دی گئی، کوشش کی گئی کہ اس UC کا وہ رہنے والا ہو، وہاں کے حالات سے واقف ہو، وہاں کے لوگوں کے مسائل سے واقف ہو، تاکہ کل کو وہ جب منتخب ہو سکے تو لوگوں کے مسائل اچھی طرح حل کر سکے۔ ماشاءاللہ۔ باقی ہم تمام جتنے بھی ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مشن سے واقف ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی سعد رضوی ان کے مشن میں کچھ چینجنگ آئی ہیں یا وہی ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جتنی پاپولیشن یا جتنی مقبولیت اس وقت گراف تو تھا، اب وہ بڑھتا جا رہا ہے تحریک کا یا کچھ ڈاؤن ہو رہا ہے؟ نہیں، الحمدللہ مشن میں تو کوئی چینجنگ نہیں آئی، اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے، کیونکہ مشن ایسا ہے ناموس مصطفیٰ کا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا، جو ہر مومن کی ایمان کی بنیاد ہے۔ لہذا اس میں قبلہ ہمارے قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے آنے سے تو نوجوانوں میں اور جذبہ ابھرا ہے، اور الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے استقامت کے ساتھ جابر اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر صعوبت برداشت کی ہے، تو تحریک سے اس کو بہت فائدہ پہنچا الحمدللہ، اور نوجوانوں کی کثیر تعداد تحریک میں شامل ہوئی اور مسلسل شامل ہوتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ یہ بتائیں اس سے پہلے یہاں ضلع کے ماڑی میں کس پارٹی کی حکومت تھی، یا MNA اور MPA اور UC سے تھے؟ کیونکہ اب جب ہم آ رہے تھے رستے بہت زیادہ خراب ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو کون سے لوگ اب تھے؟ اور آپ انشاءاللہ اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کا پہلا کیا کام ہوگا؟ اصل میں اس سے پہلے یہ ضلع کیماڑی نہیں تھا، ضلع غربی تھا، جس میں ہمارا بلدیہ ٹاؤن، سائٹ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، یہ سارے ایریا شامل تھے۔ یہ پیپلز پارٹی والوں نے اپنے مفاد کے لیے ضلع کیماڑی بنایا، اور پھر جس UC سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اس UC کو انہوں نے ایک سازش کے تحت بلدیہ ٹاؤن سے بھی نکال دیا، سائٹ ٹاؤن میں ڈال دیا، جس کا انہوں نے نیا نام موریرو ٹاؤن رکھا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ یہ UC جو پہلے سابقہ UC 35 تھی، اب UC 7 ہے، موریرو میر بہان ٹاؤن کی، یہ بھی ہم ون ہیں، اور اس کے ساتھ والی UC 34 اس وقت بلدیہ ٹاؤن کی UC 6 ہے، وہ بھی الحمدللہ ون ہے، اور کئی UC مکمل چانس تھا کہ ہمارا ٹاؤن ناظم آتا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر پیپلز پارٹی والوں نے ہماری ایک UC اس ٹاؤن سے ہی نکال دی ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور مضبوط کھڑے ہیں، اور ہمارے کارکن کا جذبہ انشاءاللہ اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔
انشاءاللہ۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسے لوگ مختصر سے الحمدللہ ووٹ دینے جا رہے ہیں، تحریک لبیک کو دینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اب بھی ان گستاخوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، گستاخ کے حامیوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، آپ نون لیگ کو لے لیجیے، وہ گستاخ یعنی کی حمایت کی پارٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انہوں نے شہید اسلام ممتاز قادری علیہ رحمہ کو پھانسی دی ہے، اور خود نواز شریف کے یہ بیانات موجود ہے کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی سلمان تاثیر کی جماعت ہے، ان کے سربراہ ہندوؤں کے مراکز میں جاتے ہیں، وہاں دودھ چڑھاتے ہیں اور دیگر شرک اور معاملات میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ تحریک انصاف کا ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے غلاموں کو تو جیل میں ڈال دیا، لیکن سکھوں کے لیے انہوں نے سرکاری فنڈ رکھے اور وسائل کا استعمال کیا۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب دین دشمن جماعتیں ہیں، ان کو اگر ووٹ دیں گے تو دنیا تو ہوگی خراب۔ پھر یہ جماعتیں 75 سال سے اس ملک کے وسائل پر قابض ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابھی جیسے الیکشن کا اناؤنس ہوا تو ان لوگوں نے کام کرنے شروع کی، اس سے پہلے 4 سال تک یہ فنڈ کھاتے رہے، مال ہڑپ کرتے رہے، چاہے MQM ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ ہمارے حلقے میں، ہماری UC میں بالخصوص پیپلز پارٹی مکمل دھاندلی کا منصوبہ اور MQM یہ سب بنا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہمارے کارکنان کے حوصلے بلند ہے۔ جیت انشاءاللہ کرین کی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں پر آپ کے مقابل باقی لوگ بھی ہیں، تو آپ کی کمپیننگ چل رہی ہے، تو اس حساب سے کمپیننگ سے آپ کتنا مطمئن ہیں اور پھر الیکشن کے رزلٹ سے کتنا مطمئن ہیں، اور اگر خدا نخواستہ رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے ہمارے اس UC میں تقریباً ہر پارٹی کا امیدوار موجود ہے، سوائے 1-2 مذہبی پارٹی جن کے امیدوار یہاں پر نہیں ہیں۔ 10 امیدوار ہیں ہمارے چیئرمین کے نشست پر، لیکن الحمدللہ کمپین جو اس وقت کر رہی ہے وہ صرف تحریک لبیک کر رہی ہے۔ باقی جماعتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ عوام کے پاس کمپین کے لیے جانے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ وہاں سے جو رد عمل آئے گا۔ ہم ابھی ظہر سے لے کر ابھی یہ آپ کے پاس موجود ہیں، اس وقت تک ہم مسلسل ایک ایک گھر میں جاتے رہے ہیں، ایک ایک اپنے بہن بھائیوں کو ہم نے پیغام دیا تحریک کا، اور اتنی گرم جوشی سے جو انہوں نے ہمیں ریسپیکٹ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی تحریک کو ووٹ دیا اور انشاءاللہ اب بھی تحریک کو ووٹ دیں گے، تو ہم اپنی کمپین سے الحمدللہ مطمئن ہے۔ اگر کوئی ہمارے اس حق پر ڈاکہ ڈالے گا تو ہم نے کارکنان کو ریڈی کیا ہوا ہے، پولنگ ایجنٹ بھی ہمارے موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری قانونی طریقے سے اپنے حق پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ باقی دوست احباب موجود ہیں، آپ تعارف کروانا چاہیں گے کون ہیں، اور اس حلقے سے آپ کے ساتھ وائس چیئرمین اور کونسلر وغیرہ جو ہیں ان کا بھی بتا دیجیے۔ جی یہ ہمارے امیر ہے چارج 4 کے اس UC کے علامہ ظہور احمد چشتی صاحب، یہ ہمارے وارڈ 3 سے میرے ساتھ کونسلر ہے محمد رفیق اجمیری صاحب، جو اجمیری برادری کے ایک فرد ہے۔ الحمدللہ بہت سارا ووٹ ہماری اس UC میں اجمیری برادری کا ہے۔ یہ علی بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے کارکن ہیں مضبوط۔ آپ سے پیچھے یہ شکیل بھائی ہے، الیکشن سیل کے ہمارے انچارج ہے۔ امجد بھائی ہے ہمارے کارکن ہیں، توصیف صاحب ہے ہمارے کارکن ہیں۔ یہ تمام ساتھی جو ہے الحمدللہ، اور وارڈ چارج 3 کے جو ہمارے کمارواڑے کے ساتھی ہے وہ بھی بہت متحرک انداز میں الحمدللہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کو ہمارے کمپین کا ایک مرکزی جلسہ انشاءاللہ کمارواڑے میں ہوگا، جس سے رکن شورا مفتی وزیر احمد رضوی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے اور جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے؟ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے اور پورے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کہ جہاں جہاں 24 تاریخ کو انتخابات ہو رہے، میرا پیغام یہ ہے کہ اب وہ گھروں میں نہ بیٹھیں، گھروں میں بیٹھنا نقصان دہ ہیں۔ الیکشن والے دن اپنے گھروں سے نکلیں، یہ نہ سمجھے کہ گھر میں رہوں گا تو میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا تو میں گناہ گار نہیں، الیکشن والے دن جا کر کرین پر ٹپا لگائیں، مہر لگائیں اور یہ راستہ ہموار کریں۔ حضور علیہ السلام کے غلام انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ کراچی کی میئرشپ، حیدرآباد کی میئرشپ ہم
حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 2 بڑے شہروں کا ہم نقشہ بدل دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب میں چینل کی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے مصروفیات کے میں ہمیں ٹائم دیا، اور بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ دور سے تشریف لائے، آپ نے انٹرویو کیا، یقیناً یہ بھی ہمارا نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کریم آپ کے چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے علامہ مفتی محمد ناصر خان صاحب۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ امیر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے رائے لیتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، اور یہ جب آئیں تو کیا سوچ کر آئیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک پیغام کا تعلق ہے تو جتنے بھی ساتھی اس چیلنج کو دیکھنے والے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ گزشتہ جتنے عرصے بھی بالخصوص 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں، خدا را وہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیے، آپ اپنے علاقوں کے جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کو دیکھ لیں، آیا آپ کے بچے ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ کے علاقوں میں جو گورنمنٹ کی ڈسپنسریاں ہیں، آیا آپ کی فیملی میں جب ہماری کوئی بہن ڈلیوری کے معاملات میں ہوتی ہیں تو کیا ان ڈسپنسری میں وہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں کیا وہ آپ کو میسر ہیں، تو پھر ان چوروں کو، ان لٹوروں کو، ان ڈکیتوں کو آپ لازمی ووٹ دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے، آپ کی بہنیں بیٹیاں، میری بہنیں میری بیٹیاں ان ڈسپنسری میں نہیں جا سکتی، یا جو بنیادی آپ کی ہماری ضروریات ہیں، پانی کی، سیوریج کی، جملہ جو بھی ضروریات ہیں، کیا وہ پوری ہیں۔ اگر پوری نہیں ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں۔ آخر میں اپنے انتہائی محترم ساتھی کاشف بھائی اور جملہ جو ان کی ٹیم ہے، ان کا بہت مشکور ہوں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی پارٹی کے جائز معاملات ہیں، جو بھی جائز منشور ہیں، تو انہی کو یہ کور کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اخلاص میں بہت برکتیں ہیں۔ جس اخلاص سے، جس محبت سے، جس چاہت سے آج یہ ہمارے پاس تشریف لائے، تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار رحمت برکت سنوا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو بے شمار کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تاجدار ختم نبوت آباد، زندہ باد، پاکستان پائند آباد۔